بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، رواہ مسلم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث کو پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ عمل کرنے میں آگے بڑھو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آ جائیں جو اندھیری رات کے ٹکڑیوں کی مانند تاریک ہوں، اور ان فتنوں میں مبتلا ہو کر آدمی صبح مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے، اور اگر شام میں مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ اور انسان ان حالات میں تھوڑے سی دنیا کے فائدے کی خاطر اپنے ایمان کی دولت کو سودا کرے گا کوڑی کے داموں میں۔ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر کئی باتیں بیان کی گئی ہیں، کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی زندگی میں قسم قسم کے فتنے آئیں گے، اور وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ انسان کو عمل کرنے کے لیے بھی موقع نہیں دیں گے۔ لہذا ان فتنوں سے بچنے کے واسطے آدمی کو نیک اعمال کا اہتمام کرنا ہے، اعمال صالحہ کو اپنانا ہے، اور اعمال صالحہ ایک انسان کو فتنے کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہذا آدمی کو زندگی کے میدان میں اعمال صالحہ، نیک اعمال ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ بادروا بالاعمال فتنہ، یعنی فتنہ آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ۔ دوسری ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ جب فتنے آئیں گے تو یہ فتنے انسان کو نیک اعمال کرنے سے روکیں گے۔ اعمال یعنی انسان اور نیک اعمال کے درمیان میں گویا ایک رکاوٹ بن جائیں گے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ ان حالات میں آدمی برائیوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال بجا لانے والا بن جائے۔ اور دوسری بات ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو زندگی کے میدان میں اپنی عملی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے ہمیشہ نیک اعمال کو بجا لانے میں پیش رفت کرنا چاہیے۔ نیک اعمال کے بجا لانے میں کسی بھی قسم کی سستی یا کاہلی گوارا نہیں کی جائے گی۔ لہذا آدمی کو ہر قسم کی سستی اور کاہلی سے بچتے ہوئے نیک اعمال میں آگے بڑھنے والا بن جائے۔ ایسے فتنے جب آئیں گے تو انسان گویا چاہ کر بھی نیک اعمال کر نہیں پائے گا۔ لہذا وہ دن آنے سے پہلے یا وہ حالات پیدا ہونے سے پہلے آدمی عافیت کو غنیمت سمجھتے ہوئے، امن و عافیت کے حالات کو غنیمت سمجھتے ہوئے نیک اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فتنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تاریک ٹکڑیوں کے مانند قرار دیا ہے۔ یعنی ایک تمثیل دی گئی ہے کہ رات کے اندھیرے میں سفید کپڑا اور سیاہ کپڑا دونوں میں انسان فرق نہیں کر پائے گا۔ ایسی تاریک رات کے کچھ ایسے حصے جن میں اتنی رات ہوتی ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ آدمی اچھے سفید اور سیاہ اور کالے کپڑے میں فرق کر نہیں پاتا ہے۔ تو بالکل حالات فتنوں کے زمانے میں ایسے آئیں گے، حق اور باطل میں انسان فرق کر نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی انسان
حق کو باطل سمجھ کر چھوڑ دے گا اور باطل کو حق سمجھ کر قبول کرنے لگ جائے گا، ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات کے پیدا ہونے سے پہلے آدمی امن و عافیت کی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیک اعمال بجا لانے والا بنے، حق بات کو قبول کرنے والا بنے اور حق بات کو لوگوں میں پیش کرنے والا بنے۔ اور اس حدیث میں ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب فتنے آئیں گے تو سیدھے سیدھے انسان کے ایمان کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کر نہیں پائے گا، آدمی مجبور ہو جائے گا کہ آدمی صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے پاس ایمان ہے، لیکن جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہوتے اس کا ایمان اسے چھن جائے گا۔ یا آدمی شام ہوتے وقت ایماندار تھا، اس کے پاس ایمان کی دولت تھی، لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ صبح ہوتے ہوتے انسان کافر بن جائے گا، ایسی کیفیت بننے والی ہے۔ لہٰذا ایسے حالات جو انسان کو اس کے ایمان کی دولت کو اس سے چھیننے والے ہیں، اس سے پہلے آدمی نیک اعمال کرنے والا بن جائے اور برائیوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنے۔ اور ساتھ میں بظاہر اتنے مضبوط اور قوی ایمان آدمی کے اندر ہوں کہ وہ آدمی برے اعمال سے بچتے ہوئے حق کو پہچاننے والا انسان بن جائے۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے اس حدیث کے اندر کہ جس دور میں صبح و شام انسانوں کا ایمان لٹے گا اور کسی بھی وقت کیا ہے ایمان کو لٹنے کا خطرہ ہو، تو ان حالات گویا وہ حالات جو انسان کے لیے گویا ایسے بنیں گے کہ ہر طرف کیا ہے انسان نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا، مفاد پرستی عام ہو جائے گی، مادہ پرستی عام ہو جائے گی، اور لوگ جب غفلت میں اس طرح پڑے ہوں گے کہ ان کو اپنی غفلت کا احساس بھی نہ ہوگا اور دین سے بہت دور ہو جائیں گے اور دنیا کے پیچھے ایسے دوڑ پڑیں گے کہ دنیا ہی سب کچھ وہ سمجھ جائیں گے، تو نتیجے میں گویا وہ لوگ اپنے ایمان کو کوڑیوں کے دام بیچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ایسے حالات کے پیدا ہونے سے پہلے آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نیک اعمال بجا لانے والے، نیک اعمال کو اپنانے والے، ہمیشہ اعمال صالحہ کرنے والے بنے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی۔ لہٰذا آدمی اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے۔ صبح و شام جو اذکار مسنون بیان کیے گئے ہیں، جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے آدمی نیک اعمال کا اہتمام کرنے والا بنے۔ اور ساتھ میں اس حدیث کے اندر مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کے اندر ایسے حالات جب کہ مفاد پرستی عام ہو جائے گی، مادہ پرستی عام ہو جائے گی، دنیا کی محبت عام ہو جائے گی، اب انسان آخرت جو ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی ہے اس زندگی کو چھوڑ کر وہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے گا، دنیا کا بندہ بن جائے گا، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگ جائے گا، مال کو سینت کر رکھنے لگ جائے گا، اور وہ یحسب ان مالہ اخلدا، یعنی انسان اپنے مال کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے کہ یہ مال ہمیشہ کام آنے والا ہے، ایسا انسان سمجھے گا، تو ایسے حالات میں گویا انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ آج کے حالات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ایسی ہی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو آج کے حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آج کے حالات پر اگر گہری نظر آپ ڈالیں گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ آج کے حالات میں ایسا ماحول ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان حالات کے اندر دنیا کے اندر فتنوں کی گویا آماجگاہ یہ دنیا بنی ہوئی ہے، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، انسان کا ایمان خطرے میں ہے، کبھی بھی اس کا ایمان اسے چھن سکتا ہے، اور انسان کبھی بھی بے ایمان بن سکتا ہے، اور انسان برائیوں کے دلدل میں پھنس سکتا ہے، اور شیطان کے جال میں آ کر، شیطان کے وسوسے میں آ کر، شیطان کے جو جال بچھایا ہوا ہے اس جال میں اپنے آپ کو گھر کر کیا ہے
گویا آدمی اللہ کو بھلا دیتا ہے، رسول کو بھلا دیتا ہے، دین کو بھلا دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھلا دیتا ہے۔ اب اس آدمی کے پاس نہ موت کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے نامہ اعمال کو پیش ہونے کے دن جو معاملے ہوں گے نہ اس کا اسے احساس ہے۔ یہ کیفیت انسان کی بنتی جا رہی ہے۔ لہذا ہر لمحہ انسان کا ایمان بکتا جا رہا ہے، اخلاق بگڑتے جا رہے ہیں، عادت اطوار بگڑتے جا رہے ہیں۔ آج کے حالات میں گویا ایمان پر ثابت قدم رہنا بہت بڑا مشکل بنا ہوا ہے۔ کہیں کہیں ہم کو نظر آتا ہے کہ بھئی ایمان پر کیا ہے ثابت قدم رہنے کا موقع آتا ہو۔ لہٰذا ان حالات میں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی دیکھ بھال کرنا، اپنے ایمان کی آبیاری کرنا اور ہر قسم کے برے کاموں سے بچتے ہوئے توبہ و استغفار کرتے ہوئے اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا اور اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ آج انسان اللہ کو بھلا دیا ہے، رسول کو بھلا دیا ہے، دین کو بھلا دیا ہے، قرآن حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں میں، طرح طرح کے فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان فتنوں سے، ان مصیبتوں سے، ان آزمائشوں سے اگر بچنا آپ کو ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ پہلی فرصت میں نیک اعمال کرنے والے بن جائیں، اور نیک اعمال میں بنیادی جو عمل ہے وہ نماز ہے، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائیں، نماز کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہا گیا کہ نماز یقیناً انسان کو برے کاموں سے، منکر کاموں سے اور فحش چیزوں سے کیا روکنے والی ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس حدیث کو سمجھ کر حالات کے حساب سے کہ اس دین کو جو اللہ ہم کو ایمان کی دولت دیا ہے، دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی نعمت ہے تو ایمان کی دولت ہے۔ اب یہ ایمان کی دولت کی حفاظت کرنا میرے اور آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ لہٰذا دنیا کی دولت کے مقابلے میں، دنیا کے مفاد کے مقابلے میں ایمان کی دولت بہت عظیم ہے۔ لہٰذا اس ایمان کی دولت کو کبھی رائیگاں جانے نہ دے، اور معمولی کوڑی کے داموں دنیا کے فائدے کے خاطر، جبکہ دنیا کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے، اس کے بدلے میں ایمان کو بیچ ڈالنا یہ کسی صورت میں کیا ہے مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کے سامنے یہی بات آپ سے التماس یہی کرتا ہوں کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جلانے والے بنیں، اور صبح شام رات دن ہر وقت کیا ہے، ہر گھڑی کیا ہے آدمی اعمال صالحہ کرنے والا بن جائے۔ بس یہی باتیں تھیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنے کے زمانہ آنے سے پہلے ہم لوگوں کو نیک اعمال میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔